دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوح الغیب میں کامل تسلیم و رضا اور توحید کے اسرار کا منکشف ہونا، اس کے اوپر انہوں نے بیان کیا ہے۔ مقالہ نمبر 3 ہے۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مصائب و آفات میں مبتلا کیا جاتا ہے تو شروع میں خود ہی ان سے نجات پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور جب اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو بیماریوں اور مصیبتوں میں اغیار سے امداد و اعانت چاہتا ہے۔ مثلاً وہ بادشاہوں، عہدیداروں، مالداروں اور طبیبوں وغیرہ سے رجوع کرتا ہے، لیکن جب وہ ان کے ذریعے بھی مصائب سے رہائی نہیں پاتا تو پھر اپنے پروردگار کی جانب دعا و آزاری اور حمد و ثنا کے ساتھ مائل ہوتا ہے۔ الغرض، جب تک بندہ اپنے نفس میں طاقت و توفیق پاتا ہے، رد مصائب میں خود کوشاں ہوتا ہے، لیکن بعض ازاں مخلوقات سے مدد و نصرت چاہتا ہے، اور جب تک وہ مخلوق سے امداد و اعانت اور حاجت روائی پاتا ہے، خدا کی طرف ہرگز رجوع نہیں کرتا، اور جب مخلوقات سے بھی اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں ہوتی تو پھر دعا و آزاری کے ساتھ اظہار عجز و احتیاج کرتا ہوا بے اختیار خدا تعالیٰ کے سامنے گر پڑتا ہے، اور اس پر خوف و رجاء کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا اور اس کی حاجت روائی نہیں ہوتی تو وہ تمام اسباب ظاہری و مادی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندہ پر قضاء و قدر، افعال الہیہ اور توحید کے اسرار منکشف ہوتے ہیں، اور وہ اسباب طلاقات دنیاوی سے فانی ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں وہ صرف افعال الہیہ پر نظر رکھتا ہے، کامل و تسلیم و رضا کے ساتھ، اور ضرورتاً صاحب یقین محض ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تو اس کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ پریشانیاں، مشکلیں سب کچھ آتی ہیں، لیکن انسان اپنی سوچ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، وہ ہر معاملے کا حل نکال لے گا۔ لیکن جب پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ پریشانیاں ہیں، وہ اس میں بیماریاں آتی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ تو جب بیماری آتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا حل نکال دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک جنرل سی بات ہے کہ آپ بیمار ہوئے ہیں تو آپ کا حل ڈاکٹر کے پاس ہے، انسان ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ لیکن جو شیخ فرماتے ہیں کہ جب انسان بیماریوں میں اپنے جیسے انسانوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا اعتقاد جو ہوتا ہے وہ خدا کی ذات پہ نہیں رہتا، تو وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے ڈاکٹر اس کی پریشانیوں کا حل نکالے گا۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اور اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، اس کی فیسیں بھی بھرے گا اور اس کے اوپر یقین بھی کرے گا کہ یہ بہت جلدی شفا دے دے گا مجھے۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے مایوس ہو کے وہ کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے میں خود ٹرائی کروں، میری بیماری ہے، میں ذہین ہوں، میں بہت عقل مند ہوں۔ تو وہ اپنی کوششیں ضرور تیز سے تیز کرتا ہے تاکہ جلدی سے جلدی صحیح ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو اپنی طرف بلانا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنی رحمتیں کرنی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے اس کو مصیبتیں دی جاتی ہیں، وہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ پریشانیاں اس کے لیے ایک بھٹی کا کام کرتی ہے۔ جس طریقے سے سونے کو بھٹی میں ڈال کے کندن بنایا جاتا ہے، اس کے میل کے چیل صاف کیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ امتحان ہوتا ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا، مجھے ذہانت ملی ہوئی ہے، میں بہت ذہین ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ پوری کوشش کرتا ہے، ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنے آپ کو تسلیاں دلاسا دیتا ہے کہ ہاں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے۔ وہ اس کے پیچھے دن رات لگا رہتا ہے، ہزار کوششیں کرتا ہے، لیکن رضائے ربی کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان ان پریشانیوں میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میرا کوئی حل ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر کیا سوچتا ہے کہ نہیں یار، دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہے، میرا بھی حل ہے، میں بھی کوشش کروں گا، کیونکہ میں بہت ذہین ہوں، کامیابی مجھے ہر حالت میں ملے گی۔
لیکن کامیابی کا ایک معیار ہوتا ہے. ایک کامیابی انسان اپنی سوچوں سے جب لیتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے. انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ہر طریقے سے جب ایک نقطے پہ آ کے پھنس جاتا ہے اور ہر کوشش کے باوجود اس کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ڈپریشن کے دورے پڑتا ہے. وہ انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ کو تنہا کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے. کوشش کی ہے، اپنے جیسے مالدار لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں، میری مدد کریں گے. بہت زیادہ کوشش کرتا ہے بادشاہوں کے پاس، وزیروں کے پاس، پولیٹیشین کے پاس، کہ کسی طریقے سے میرے مسئلوں کا حل یہ نکالیں گے. لیکن بندے کا حل کیسے نکال سکتا ہے جب اللہ کی یہ رضا ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کے کام آئے؟ وہ تو اس کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، وہ تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے نور سے اس کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. تو دوستو، یہ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کامیابیاں ملی ہوتی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی دین ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے دنیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنا نور دیتا ہے، اپنا نور ہدایت دیتا ہے، دلوں کا سکون دیتا ہے. جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور اس کے بس میں کچھ بھی نہیں رہتا کہ ہر جگہ میں نے کوشش کر لی، وزیروں کے پاس بھاگ لیا، پولیٹیشین کے پیچھے بھاگ لیا، سیاستدانوں کے پیچھے بھاگ لیا، ہر چیز میں نے کر کے دیکھ لی، اب کیا کروں؟ پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے جھکوں. وہ اللہ رب العالمین کے آگے جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب میں آپ دعا کروں گا اس مشکل مسئلوں میں تو میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی اور میں صحیح ہو جاؤں گا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہاں بھی اس کی قبولیت نہیں ہوتی. وہ اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں اب. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالتا ہے، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے، پھر وہ فوکس کرتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ اپنا نور ڈالتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے وہ میرے پاس ہے. توبہ کرو. توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. جب انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے آنسو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہاتا ہے تو وہاں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے آنسوؤں کی بہت قدر ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو دوستو، توبہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا دروازہ اللہ نے رکھا ہے کہ جو آخری سانس تک ہے. آپ جو ہے توبہ کریں. جب انسان تائب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. انسان کو جو اس کے جو ذہن میں جو فطور ہوتا ہے، جو میل کچیل ہوتا ہے، دوستو وہ اس کی آزمائش میں صاف کیا جاتا ہے، اس کے گناہوں سے صاف کیا جاتا ہے. جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی تکلیفیں آتی ہیں، جتنی بیماریاں آتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین اس کو راہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے دیتے ہیں. انسان جب سجدے میں جاتا ہے وہ اپنی ناک رگڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہو جاتا ہے. تو دوستو، اللہ کا نور پھر جو ہوتا ہے، جس کو حضرت شیخ فرماتے ہیں اسرار توحید جو ہوتے ہیں، وہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں. پھر وہ جو نور ہوتا ہے وہ اس کا سکینہ ہوتا ہے، اس کے دل کو تسلی ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. تو دوستو، یہ جو آزمائشوں کا وقت ہوتا ہے، یہ پریشانیوں کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں اپنی سوچوں کی طرف مت جائیں. صرف اللہ رب العالمین کے اوپر آپ تسلیم و رضا کر لیں. اللہ رب العالمین اپنی طرف انسان کو بلاتے ہیں، اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور یہ بہتری جو ہے دوستو، یہ آخر کار موت تک ہی ہے نا. اس کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے نا. تو دوستو، پوری کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سپر مین نہ بنائیں
اور پھر جس کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔